اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی میرے پیارے بھائیو، آج ہم بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور جو بھی ہماری مقدسات ہیں ان کی گستاخی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ اور میری پوری ویڈیو غور سے سننی ہے، ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جی میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعزاز بخشا۔ اس آیت میں قطعی نص ان کی بالکل واضح دلیل، اور کوئی اس میں جوک لوگ یا اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں روکا گیا ہو کہ لوگ تشریح کریں گے تو معلوم ہوگا یا تفسیر کریں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ پاک نے واضح ایک آیت میں فرمایا، اللہ پاک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے، تو میری سمجھ میں یا میرے خیال میں یا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے اس کی گستاخی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس ہستی، اس شخصیت کی کیسے گستاخی کوئی کرے گا، یا ہو سکتی ہے کسی عام انسان، جو انسان ان کے بارے میں کوئی بھی الفاظ یا ان کے زبان سے پھسل کر ہو رہا ہے، زبان کی مسٹیک سے ہو رہا ہے، یا اس کو سمجھ کے بول رہا ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے ایک عام انسان جس کی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک راہی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ انسان جب اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے یا اس کی کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ کس طرح اللہ کے نبی کی گستاخی ہو جائے گی۔ کیا ہمارے نبی اتنے نازک ہیں، یا ہمارے نبی کی شان اتنی نازک ہے، یا ہمارے نبی اتنے حساس ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ اور میرے خیال میں جو انسان یہ کہتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا گستاخ، بے ادب اور اللہ کے نبی کا احترام نہ کرنے والا وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہوتی ہے یا اللہ کے قرآن کی گستاخی ہوتی ہے، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کلام قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ خدا سے ڈرنے والے کے لیے رہنما ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم نے اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ جس کلام کی اللہ تعالیٰ نگہبانی کرنے والا ہے، اس کو کس طرح اس چیز کی گستاخی ہو سکتی ہے، اور کس طرح اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے، اور کس طرح اس بے ادبی ہو سکتی ہے اس کلام کی۔ ہمارا کلام اتنا نازک ہے جس کے بارے میں اللہ نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اس کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی تم لے کر آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس کلام کے مقابلے میں ایک صورت لے آؤ اور ان کو بھی بلا لو جو تمہارے اور تمہارے مددگار ہیں جنوں انسانوں میں سے، ان کو بھی بلا لو، تو پھر بھی تم اس جیسا ایک کلام نہیں لا سکتے۔ اس آیت کا مفہوم ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ایسی کتاب، ایسا کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کے مقابلے میں ایک صورت لے کے آؤ، ہمارے اپنے جو بھی تمہارے مددگار ان کو بھی بلا لو، تو لے کے آؤ۔ اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا پوری انسانیت کو، تم سارے اکٹھے ہو کے تم اللہ کے کلام کے مقابلے میں ایک صورت لے کے آؤ۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس طرح ان کو نازک بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی ذات، قرآن پاک اور اسلام کو اتنا نازک بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غیر مسلم یا جو بھی اس پر غور کرے وہ پہلے اس میں سوچے یار اتنا نازک ہے، اتنا احساس مسئلہ، میں کیسے اس اسلام میں داخل ہوں گا، کیسے اس کلام کو پڑھوں گا، کیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آؤں گا۔ جب ہم ایمان لے کے آئیں گے اور ہم پہلے مسلمان جو ہیں، جس نے اپنی ساری زندگی جن لوگوں نے قرآن کے لیے اور دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، تو ان کے لیے ایک مسٹیک پہ ہم ان کو کافر اور ان پہ مرتد اور واجب القتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، تو جو غیر مسلم ہو وہ کیسے اسلام میں داخل ہو؟ اور آپ لوگوں کی گزارش ہے میری کہ آپ اسلام کے آگے یہ بند نہ باندھیں اور اسلام کے آگے اپنی دیواریں نہ کھڑی کریں کہ لوگ اسلام سے بدظن ہو، کہ لوگوں دوسرے اسلام یا دوسرے مذہب کو چھوڑ کے ملحد ہونا شروع ہو جائے۔ کتنے دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی مولانا طارق مسعود خود دعوت برکات مغاریہ، ان سے ایک مسٹیک ہوئی، وہ بھی قرآن کو پریزنٹ کرنے میں، اللہ کے نبی کی شان کو بیان کرنے میں، جو ان کی اللہ کے نبی کی شان ہے کہ ان کے بے پڑھے ہونا یا ان کا ایک نہ پڑھے ہونے کے ہونا، وہ اللہ کی نبی کی شان میں بیان کر رہے ہیں۔ ان کو جن کو تھوڑی سی کامن سینس بھی ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں گستاخی کہاں سے شامل ہو جاتی ہے؟ اس میں گستاخی کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ کے نبی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھے ہوئے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی پہلے تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تم کو بتایا، تو وہ کیا اللہ کے پڑھے ہوئے تھے؟ جب اللہ کے نبی پہلے نہیں پڑھے ہوئے تھے، پھر ہی اللہ نے ان کو بتایا نا سب کچھ۔ اللہ کے نبی اب دنیا میں آئے، انہوں نے زندگی گزاری، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس کے بعد انہوں نے دنیا کے امام بنے، انبیاء کے امام بنے، امام تھے اور امام بنے،
صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے بارے میں وہ اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں, ان کو معجزہ بیان کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی شمار کر دیا ان کو. میں یہ کہتا ہوں, میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے وہ سب سے بڑا گستاخ وہ انسان, اس کو چوک میں کھڑا کر کے پہلے تو اس کو سنسار کیا جائے, جیسے کو فساد فی الارض کی سزا دی گئی ہے, سنسار کیا جائے اور مارا جائے, اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں لیفٹ رائٹ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو سولی چڑھا دیا جائے. جو یہ شخص انسان کہے کہ قرآن پاک میں گستاخی ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کی گستاخی ہوتی ہے یا کسی بھی ایسے مقدسات کی گستاخی ہوتی ہے جس کو اللہ نے اس کا ذکر بلند کیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ و ایمان میں رکھا ہوا. تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, دین کا تماشا بنایا ہوا ہے. کوئی انسان, کوئی نئی جنریشن, کوئی اس پر آنے کی اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے اور ہم دین کے بارے میں کچھ سمجھیں, کچھ سوچیں, کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, کسی چیز کی طرح کا سوال کریں یا کسی چیز کو نقطہ اور تنقید کر کے اسلام پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں نے بند باندھے ہوئے ہیں. کچھ شرم و حیا بھی ہوتی ہے یار تم لوگوں میں. کیا تم نے دین میں کیا کام کیا ہے, دین کا کیا کام کر رہے ہو تم لوگ؟ دیکھا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں جو دنیا میں 15-16 لاکھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کلمہ پڑھایا لوگوں کو اور ان کی ویڈیو پڑھی ہے, ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. تو بھائی سب سے پہلی سنت, میں کہتا ہوں سب سے سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے نا, جو اوریجنل سنت ہے, وہ اس پہ عمل کر رہا ہے مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک. سمجھ آ رہی میری بات؟ کیونکہ مشرکین مکہ میں جب اللہ کے نبی کی جو کام تھا, جو بتانا تھا, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ کسی میں پہنچا دینا ہے, لوگوں کو صرف اسلام میں داخل کرنا ہے. اس کے بعد جو عملی نمونہ پیش کریں گے وہ خود سے انسان کرتا جائے گا, تھوڑا کرے کم کرے, آہستہ آہستہ وہ اپنے طریقے سے عمل ہو جائے گا اس سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جو مسلمان ہوتے ہیں ہم کافر کرتے جا رہے تھے. اللہ کے نبی کا اس کام یہ تھا, پریکٹیکل کام ہمارا مسلمانوں کو, اور اللہ کے نبی کی صحیح پریکٹیکل سنت یہ تھی کہ ہم نے اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا ہے. اگلا عمل وہ کم کرتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ خود سے تھا. اور دوسرے جب صحابہ کرام تھے اور نارمل مفتی کرام یا نارمل لوگ تھے جو اپنے طریقے سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے, بلغوا ولو آئے کہ آج بھی پڑھتا ہے تو لوگوں تک پہنچاتے تھے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق. لیکن نبی کی اوریجنل سنت یہ تھی کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے, جہنم کی آگ سے بچانا. تو جو اس پہ عمل ڈاکٹر ذاکر نائک اوریجنل طریقے سے, ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا میں ایک انسان ہے واحد جو عمل کر رہا ہے, نظر آ رہا ہے ہم لوگوں, اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے یہ چند آیتیں, چند حدیثیں رٹ کے اور لوگوں کو اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی ہوئی. کچھ خدا کا خوف کرو ظالمو, کچھ خدا کا خوف کرو کہ ہمارے جیسے جو نئی جنریشن ہے وہ کس طرف جا رہی, کس طرف تم لوگوں کو لے کے جا رہا ہو. ملک کا بیڑا غرق جو کیا ہے تم لوگوں کی اس جو اسلام کی پریزنٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. آپ لوگوں کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں آ رہی, ذرا بھی آپ کو اس میں کامن سینس نہیں یوز کر رہے کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی کوئی بھی انسان, میں کہتا ہوں یہودی, کوئی مبلغ یہودیوں کا عالم بھی ہمارے ملک میں آئے تو ہمیں ان کو ویلکم کہنا چاہیے, اچھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے, اس سے اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اچھا پروٹوکول دینا چاہیے کہ وہ ہمارا حسن اخلاق دیکھ کے وہ مسلمان ہو جائے. وہ دین بھی اپنے لوگوں میں جا کے بتائے, اپنے لوگوں میں جائے تو بتائے یار ہمارے مسلمانوں کے ملک میں گیا تھا پاکستان میں تو انہوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا, وہ جا کے ان لوگوں کو بھی بتائے. اور ایک مسلمان جو پریزنٹ دنیا میں پوری امت کا مبلغ ہے, پوری دنیا میں اسلام کو پریزنٹ کرنے والا ہے, وہ اس کے پیچھے تم لوگ لگے ہوئے ہیں. میرا حق نہیں ہے کہنا, یہ میرا حق میں نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں, یہ بات کرواؤں, لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا ہوا ہے, عام انسان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائے. اور میں آخر میں پھر کہوں گا, اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور اللہ کے کلام میں گستاخی ہوتی ہے, سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو یہ بات کہے. اس کو پھٹے پہ لوگوں کے سامنے اس کو سولی پہ چڑھایا جائے جو یہ بات کہے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی, ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو, اللہ کے نبی کی سیرت اور ہمیں اس پہ اعتماد ہے نا, اللہ کے نبی کی زندگی پہ اعتماد ہے, اللہ کے نبی کی کردار پہ اعتماد ہے, ہمیں اللہ کے کلام پہ اعتماد ہے, اللہ کے حفظ و ایمان میں ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں نے حفاظت کرنے والا ہوں, تو ہمیں اس پہ اعتماد ہے نا, تو ہمیں لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش کرنی چاہیے کہ بھائی یہ لو اللہ کے نبی کی ذات اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت, یہ اللہ کے نبی ہمارا کلام, اس میں تم جتنی مرضی تنقید کر سکتے ہو کرو, ہم دیکھتے ہیں, ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے, ہم آپ کے چیزوں کا بتائیں گے, کرو. وہ کریں گے اور ان کے اس طرح ان کے دماغ جو بند ہے وہ کھلیں گے, وہ اپنی ہر طرح سے کوشش کر کے جب تھک ہار جائیں گے تو آخر ان کو اسلام قبول کرنا پڑے. یہ ہے اسلام کا چیلنج, جو اللہ نے اسلام کا چیلنج دیا ہوا ہے لوگوں کو, انسانیت کو. آپ لوگوں نے بند باندھے ہوئے, آپ لوگوں نے لوگوں کا راستہ بند کیے جا رہے ہیں. اور جو میری یہ ویڈیو دیکھے اس کو لازمی آگے شیئر کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے, اگر میری آواز تک پہنچے. یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے سب ان لوگوں کے پاس. اور جو میں پھر آخر میں کہوں گا, جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہوتی ہے یا اللہ کے کلام میں گستاخی ہوتی ہے, وہ سب سے بڑا گستاخ وہ ہے. اس کو پھٹے سارے کے سامنے قتل کیا جائے, اس کے سامنے سولی چڑھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ آج کے بعد یہ مشہور کیا جائے, بتایا جائے, لوگوں میں فیمس کیا جائے, فیم دیا جائے کہ اللہ کے نہ ہمارے کلام میں گستاخی ہوتی ہے نہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ کی ذات نے بلند کر دیا, جس کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا, اور اللہ نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا. ہمارے کلام جس کو آپ آگ لگا لیں, آپ جو مرضی کر دیں, پھر بھی آپ اس کلام کو ختم نہیں کر سکتے. یہ چیلنج دیں ان کو. اب تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اٹھا کے اور اپنی ہی بستی اور اپنی ہی گستاخی کر کے اپنی ہی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بات اتنی سی ہوتی ہے اور کر کے تم زمین و آسمان پہ لے جاتے ہو, خود سے گستاخی فتوے لگا کے خود سے توہین کرنا شروع کر دیتے ہو.
وہ تو مولانا طارق مسعود سے صرف چھوٹی، میں اس میں حق میں نہیں ہوں، انہوں نے جو بھی کیا ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ ان سے جو مسٹیک الفاظ کے چناؤ میں جو غلطی ہو گئی، تو اس کے بنا پر آپ نے اس پہ کیا باتیں کی؟ کون نہیں بول رہا اس کو؟ کون نہیں ویڈیو بنا رہا؟ کون نہیں اس پہ اپنے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، بار کے لوگوں کو کہ یہ بھی بات ہماری گستاخی بنتی ہے، یہ بھی کہ لوگ دوبارہ کریں اس کام کو کرنا شروع کریں، پہلے نہیں کرتے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی بات یہ بھی گستاخی ہے، ان کی بات کرنے سے ان کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ان کو لوگوں کو ہتھیار دے تو بعد میں وہ یہ باتیں کریں۔ معلوم نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے آپ لوگوں نے، قرآن تو حکمت عطا کرتا ہے، قرآن تو تدبر عطا کرتا ہے، قرآن تو کامن سینس دیتا ہے، قرآن تو دین کا علم دیتا ہے، اللہ کے نبی تو علم عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں، آپ لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے ذرا بھی۔ میں ہر فرقے کے مسلک کے علماء کو سن رہا ہوں، ایک بھی کسی میں کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ وہ صحیح دلیل سے یا صحیح حکمت سے بات کرے کہ لوگ دین کی جو نہیں سمجھنے والے وہ بات کو سن کے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک بھی بات نہیں۔ سب ایک دوسرے کو فتوے جھاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ فلان، یہ گستاخ، یہ کیا بنایا ہوا ہے تماشا تم لوگوں نے؟ ہمارے ملک کے حالات تو دیکھ لو تم لوگ، ذرا بھی آپ لوگوں میں یہ نہیں کامن سینس یار ہمارے ملک کے حالات کہاں پہ ہیں اور ہمارا دین کہاں پہ ہے، ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا دین میں، دین کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی ہستی کسی شخصیت کا محتاج نہیں، وہ اللہ کا دین اللہ نے خود سے حفاظت میں لیا ہے، اور قیامت تک یہ حفاظت میں رہے گا اللہ کی۔ اور میں آخر میں پھر کہوں گا، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا اللہ کے کلام میں گستاخی ہے، وہ سب سے بڑا گستاخ وہ انسان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔